جی آئیے سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں بھارت کے مشہور صحافی کرن تھاپر کو کہ انہوں نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کا انٹرویو لیا. بڑا زبردست انٹرویو، تھینک یو ویری مچ. اور پھر گورنر ملک کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سوالات کے جواب دیے، بلکہ بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن بھی شیئر کی، اور ہیٹس آف ٹو ہم کہ انہوں نے بڑی کھلی کھلی اور صاف صاف باتیں کی. ملک صاحب گورنر تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے 2018 سے 2019 تک. یہ بڑا اہم پیریڈ تھا. اسی دوران جو ہے پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو، پھر بالا کوٹ کا واقعہ بھی، پھر 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے غیر آئینی اقدامات کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کیا. تو یہ تمام چیزیں ان کے ہی دور میں ہوئیں، ان کی گورنرشپ میں ہوئیں. دو تین باتیں پلوامہ کے حوالے سے بڑی اہم ہیں جو کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہی کرتی ہیں. ان کا کہنا یہی تھا کہ تقریباً 1000 سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کو ٹرانسپورٹ کرنا تھا، اور کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو، اہلکاروں کو، اتنے بڑے کنوائے کو آپ بائی روڈ ٹرانسپورٹ کریں. بہتر تو یہ تھا کہ، اور تجویز بھی کیا گیا تھا کہ ان کو بائی ایئر کریں ٹرانسپورٹ. لیکن اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ، انہوں نے 4 ایئر کرافٹ کی ضرورت تھی، 4 طیارے تک پرووائڈ کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اگر چلے آپ نے بائی روڈ ان کو لے کر بھی جانا تھا اتنے بڑے کنوائے میں، تو پھر جو لنک روڈز تھے ان کو تو آپ نے سیکیور کرنا تھا، وہ بھی نہیں کیا. وہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا. اور پھر جب انہوں نے اس بات کا ذکر پرائم منسٹر مودی کو رات کو کیا، 14 فروری کی رات کو، تو اور اجیت دوول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس اس پہ آپ بات مت کیجیے، اس کو آپ رہنے دیجیے، اس کو ہم کسی اور طریقے سے استعمال کریں گے. وہ استعمال کیا کرنا تھا؟ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا. اور پھر فوری طور پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف الزامات لگنا شروع ہو گئے. اور پھر جو 26 فروری کو ہوا بالا کوٹ میں، وہ بھی ہم نے جانا دیکھا کہ کس طرح بھارت نے ہمارے ایئر اسپیس کی وائلیشن کی. گو کہ اس میں نقصان تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو پاکستان نے زبردست طریقے سے رسپانس اس کو دیا، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا سنہری حروف سے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاکستان نے شروع سے کہا، اور یہ بالکل جو ہے گورنر ملک صاحب کی باتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اور یہ پاکستان کو ایک لحاظ سے وہی جو ان کا پاکستان کے بارے میں ایک بھارت کا نیریٹو ہے، کراس بارڈر ٹیررزم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ اسی کو ایک لحاظ سے ری انفورس کرنے کی کوشش کی گئی. اور پاکستان آبویسلی اور انٹرنیشنلی ہمیں ملائن کرنے کی، ہمارے جو خلاف ایک ویلیفیکیشن کیمپین تو بڑے عرصے سے بھارت چلا رہا ہے، تو اسی کانٹیکس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. یہی وجہ ہے دوستو کہ بھارت کبھی بھی جو ہے سیریس نہیں تھا، کیونکہ پاکستان اور بھارت نے ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بھی اسٹیبلش کیا تھا 2006 میں. وہ بھی بھارت اس کو کبھی انووک نہیں کرتا. پاکستان تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات ہو بھی جاتے ہیں خدا نخواستہ تو جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. ہم نے اڑی کا جب واقعہ ہوا تھا تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، لیکن بھارت اس سے ہچکچاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی یا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہی کی ہوئی تو تمام حقیقتیں سامنے آ جائیں گی اور بھارت کو منہ چھپانے کی جگہ تک نہیں ملے گی. تو اب بالکل گورنر ملک کی باتوں سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ، اور اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ یہ سارا اسٹیج تھا، فالس فلیگ تھا. اور دیکھیے نا سیاست بھی کتنی ظالم چیز ہے. 40 اہلکار مروا دیے صرف یہ ہے کہ وہاں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، ایک ہندو ووٹ لینے کے لیے. اور پھر 2019 میں جو انتخابات ہوئے، ہم نے دیکھا کہ بھارت جنتا پارٹی نے زبردست ووٹ حاصل کیا اور زیادہ سیٹیں حاصل کی 2014 کے مقابلے میں. تو ابھی بھی 2024 میں الیکشنز ہو رہے ہیں بھارت میں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بھارت دوبارہ اسی قسم کی حرکت کرے اور کوئی ایسا واقعہ بھارت کے اندر کروائے یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کروائے، اس کا الزام پاکستان پہ لگائے اور پھر ٹینشنز کو ہائی کرے، رچٹ اپ ہوں ٹینشنز، اور پھر جو ہے کوشش یہی ہو کہ اینٹی پاکستان ریٹرک ہو، ایک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک ہو جائے اور پھر وہ ووٹ لینے کی کوشش کرے. تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. گورنر ملک نے ایک اور بات بھی کی کہ جو بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو
جو ہے کرپشن سے کوئی اتنی نفرت نہیں ہے، ان کے ارد گرد جو کرپشن ہو رہی ہے، اور جو اڈانی صاحب کا بھی واقعہ ہوا اڈانی گروپ کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اب باتیں کھل کر آ رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا گورنر ملک کا کہ اگر تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو جائیں تو شاید بی جے پی کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ میرا اس بارے میں اب پہلے تو یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں، اگر وہ مل کر الیکشن لڑیں 1 ورسز 1، تو پھر تو ممکن ہے کہ وہ بی جے پی کو شکست دے دیں، کیونکہ بی جے پی کو تقریباً 31 سے 37% ووٹ ملتا رہا ہے 2014 میں، 2019 میں۔ تو اگر ایک ہی اپوزیشن، ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا تو پھر ممکن ہے کہ ٹف ٹائم ملے بی جے پی کو، لیکن میرا اپنا خیال ابھی بھی یہی ہے کہ کچھ ایسا واقعہ کروایا جائے گا، اپوزیشن کو بھی یونائٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، وہاں بھی پرابلمس کریٹ کیے جائیں گے، اور پھر پاکستان کے خلاف یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ کروایا جا سکتا ہے جس سے کہ وہ ہندو ووٹ ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو بہرحال ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہے، اور اب یہ جو گورنر ملک کا انٹرویو ہے اس کو بیس بنا کر، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں دنیا کو بتانا ہے اور ایکسپوز کرنا ہے پرائم منسٹر مودی کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو آگے لے کر چلیں، لیکن تھینک یو ونس اگین کرن تھاپر اینڈ گورنر ملک فار این ایکسیلنٹ انٹرویو۔ اپنا خیال رکھیے۔